نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچاٹک ندی اس جگہ سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین مجلس، آج کا یہ تقریری پروگرام خاص طور سے محرم الحرام کے مناسبت سے منعقد کیا گیا، جس میں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چند حقائق اور شہادت کے تعلق سے کچھ باتیں تاریخ اسلام کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مجلس کو بابرکت بنائے اور ہمیں اللہ کے اس گھر سے کچھ سیکھنے اور علم حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ خاص طور سے عوام الناس میں 10 محرم الحرام شہادت حسین کی یاد کے طور پر پرزور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ تاریخی حقائق، واقعہ کربلا، شہادت حسین، یہ تمام باتیں صحابہ اکرام کے شخصیات کو، شریعت اسلامیہ کے احکام کو اور مسلمانوں کے ایمان کو
متزلزل کرنے کے لیے، مزمحل کرنے کے لیے اور اس کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے شیعیت اور رافضیت کی طرف سے ایک بہت ہی خطرناک سازش۔ واقعہ کربلا سے پہلے بہت سارے ایسے ادوار گزرے جس میں بہت سارے صحابہ اکرام کو، خلفائے راشدین کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور اس شہادت کی ابتدا اور شروعات تاریخ اسلام کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع ہو کر کے کافی دور تک یہ سلسلہ گیا۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ابو لولو فیروز کے ہاتھ سے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ناحق خون بہانا، اور ٹھیک اس کے بعد خلیفہ رابع داماد رسول سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا معاملہ اور سانحہ پیش آیا 40 ہجری، اور آپ کے قتل کے اور آپ کی شہادت کے کچھ ہی مہینوں کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی تاریخ اسلام نے دیکھا ہے اور ایمان والوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا۔ اور پھر آپ کے شہادت کے فوراً بعد ہی، کچھ عرصے بعد ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا، لیکن عالم اسلام کے اندر شہادت حسین کو پورے آب و تاب کے ساتھ عام کیا جاتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کی تشہیر کی جاتی ہے، کتابیں پبلش کی جاتی ہے، تقاریری پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، ماتم اور نواں خوانی کیا جاتا ہے، اور سارا ماحول جو ہے وہ اس تعلق سے بنا کر کے شریعت اسلامیہ کے ماننے والوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور واقعہ کربلا کو آج تقریباً 1400 سال گزر چکے، لیکن عالم اسلام میں اس دن کو، اس شہادت کو، اس واقعے کو، اس سانحہ کو الگ انداز سے منایا جاتا ہے۔ ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا، سینے کو لہو لہان کرنا، خنجروں سے اپنے پیٹھ پر ضربے لگانا، اپنے سروں پر ہتھیاروں سے وار کرنا، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں امت اسلامیہ کو یہ پیغام پہنچایا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذخیرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بخاری شریف کی روایت ہے صاف الفاظ میں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ لوگوں اس بات کو کان کھول کر کے سن لو، وہ شخص امت محمدیہ کا فرد ہو ہی نہیں سکتا، اسے امت محمدیہ کہلانے کا حق ہی نہیں ہے،
جو اپنے گالوں پر تماچا مارے، جو اپنا سینہ پیٹے، جو اپنا گریبان پھاڑے، جو چیخ و پکار کر کے شور و غل کر کے میت کے طرف سے نوحہ خوانی کرے، ماتم منائے، سینہ کوبی کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور چیخ پکار کر کے مرنے والوں کے غم کا اظہار کرے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ ہیں. بخاری شریف کی روایت کوئی بھی جا کر کے کھول کر کے کتاب الجنائز اٹھا کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمارا، آپ کا، کسی محدثین کا، کسی مفکرین کا، کسی مفسرین کا، کسی ائمہ دین کا، کسی علماء کرام کا، کوئی سلف صالحین کا قول نہیں، بلکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جو جہالت کی پکارتا ہے، جو ماتم اور نوحہ خوانی کرتا ہے، جو نمازوں کا لحاظ نہیں کرتا، قرات کا لحاظ نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ کے مسجدوں کا لحاظ نہیں کرتا، ڈھول تاشے میں مگن ہوتا ہے اور ناچ گانے میں مگن رہتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہوا نظر آتا ہے، سڑکوں کی کھاد چھانتا ہوا نظر آتا ہے، شریعت اسلامیہ جس کی اجازت نہیں دیتا، امت محمدیہ کا وہ حق نہیں رکھتا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ نواسہ رسول کے اس قتل کے افسوس میں شامل نہیں ہے، وہ سانحۂ کربلا کو یاد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ رافضیت کا، شیعیت کا اور دشمنان اسلام کا ساتھ دینے والا، دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر کے اسلام کی شبیہ بگاڑنے والا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کے قول کو، آپ کے فرمان کو اپنے خواہش کے پیروں تلے روندنے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں. اور ایمان والوں نے شہادت حسین سے پہلے تمام شہادتوں کو بھلا دیا. تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیے، رحیق المختوم کا مطالعہ کریں، رحمت للعالمین کا مطالعہ کریں، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کا مطالعہ کریں، سیرت انسائکلوپیڈیا 7 جلدوں میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کریں. شہادتیں تاریخ اسلام نے بہت دیکھی ہے، وحشت ناک اور ہیبت ناک قتل تاریخ اسلام کے ہر ورق پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں اسلام لانے کے بعد آپ شریک ہوئے. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شامل ہوئے. کفار قریش نے آپ کو گرفتار کر لیا اور ہندا جس کے باپ کو، جس کے بھائی کو جنگ بدر میں شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دردانہ انداز میں، وحشتناک انداز میں، کہ جب واقعہ تاریخ اسلام کا ہمارے آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ڈر اور خوف کے مارے ہمارے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے. کیوں؟ وہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ تاریخ اسلام بھی اس سے کانپ اٹھی. ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، نکال کر کے کچا چبایا، اعضائے جسم کو الگ الگ کاٹ کر کے الگ کیا گیا،
دیا گیا. نعش مبارک جب پیش کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاش کو دیکھا رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ پر جان نثار کرنے والے صحابی تھے، آپ کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنی تلوار نیام سے سوت کر کے آپ کے سامنے کھڑے رہنے والے عظیم صحابی تھے، شریعت اسلامیہ کی حفاظت کرنے والے نبی کے جانشین تھے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے شیر خدا تھے. جب تک آپ رہیں مکے کے کسی بھی سردار کو جرأت نہ ہوئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک انگلی اٹھاتا یا کوئی حملہ کرتا. یہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے شہادت کا واقعہ دل دہلا دینے والا اور سینے کو جھانک کر دینے والا. ہم ایمان والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد نہیں کرتے، ان کی شہادت کا دن نہیں مناتے. ہمیں معلوم بھی نہیں کہ آپ کس جنگ میں شہید کیے گئے، کب شہید کیے گئے، آپ کے جسم اطہر کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. میرے ایسا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نواسہ رسول لخت جگر حضرت علی، لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس سانحہ کو اور واقعہ کو یاد نہ کریں یا ہم اسے نہیں مانتے، ایسا نہیں. حضرت حسن اور حسین یہ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے. اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے مسلم شریف، مناقب صحابہ کھول کر کے دیکھیے، فضائل صحابہ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیے، صحابہ کرام کی فضیلتوں کی احادیثوں کا مطالعہ کیجیے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبہما فاحبنی ومن ابغضہما فابغضنی. جو حسن اور حسین سے محبت کرنے والا ہے، جو حسن اور حسین کو چاہنے والا ہے، جو حسن اور حسین کا نام لینے والا ہے، جو حسن اور حسین سے گہرائی سے الفت اور شفقت کرنے والا ہے، وہ حقیقت میں امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. اور جو حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے، جو حسن اور حسین کا دم نہیں بھرتا ہے، جو حسن اور حسین کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا ہے، جو حسن اور حسین کو نواسہ رسول کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرنے والے نہیں. یہ معیار ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اے لوگو کان کھول کر کے سن لو، حسن اور حسین نواسہ رسول یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. یہ جنت میں سارے نوجوانوں کے، سارے نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے نواسوں کو یہ فضیلت، یہ منقبت، یہ عہدہ، یہ مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا ہے. ہم اگر ان سے محبت نہیں کریں گے تو نبی کی محبت ہمیں ملنے والی نہیں. ہم اگر حسن اور حسین سے الفت نہیں کریں گے تو آخرت میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے. آپ کا ساتھ نہیں ملے گا، آپ کی معیت نہیں ملے گی، آب کوثر نہیں ملے گا، جنت الفردوس میں جگہ نہیں ملے گی، نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. اور جو نبی سے محبت کرنے والا ہے وہ حسن حسین سے محبت کرنے والا ہوگا. جو نبی کو چاہنے والا ہے وہ شہادت حسین کو یاد کرنے والا ہوگا. جو نبی کے شریعت پر عمل کرنے والا ہے وہ شہادت حسین پر افسوس کرنے والا ہوگا. لیکن شہادت حسین کو مناتے ہوئے وہ ڈھول اور تاشے کے ساتھ تماشا کرنے والا نہیں ہوگا. وہ نبی کے قول کو نہ مانتے ہوئے ڈھول اور تاشے سے شہادت حسین
موت ہوتی ہے، ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے والد کا انتقال، ہماری ماں کا انتقال، ہماری بیوی کا انتقال، ہمارے بچوں کا انتقال، ہم موت کی برسی کیسے مناتے ہیں؟ سال ہوتا ہے تو ہر سال ہم اپنے باپ کے انتقال کا، ماں کے انتقال کا، بچوں کے انتقال کا جشن اور خوشی مناتے ہیں، اپنے گھروں کے باہر ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، سڑکوں پر باجے گاجے کے ساتھ نعرہ لگاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ الفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، فخر موجودات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اگر تم حقیقت میں نبی کے ماننے والے ہو تو تمہارے گردنوں میں ڈھول تاشے نظر نہیں آنے چاہیے، تمہارے علاقوں میں ڈھول تاشے کی آواز نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر تم حقیقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، تمہارے اوپر ایک دور ایسا بھی آئے گا، يَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، تم لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگو گے، ڈھول تاشے کو، گانا بجانا کو، ناچنے اور گانے کو حلال سمجھنے لگو گے، دین سمجھنے لگو گے، اور زناکاری اور ایڈلٹری کو حلال سمجھنے لگو گے۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قیامت کے قریب ایمان والے، اپنے آپ کو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، اپنے آپ کو حسین سے محبت کرنے والے کا دعویٰ کرنے والے، یہ لوگ سڑکوں پر تماشا کرنے والے نہیں ہیں، گانا بجانا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اذان کی صدائیں گونج رہی ہیں، ڈھول تاشے کی آواز بند نہیں ہو رہی، امام مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، سارے مقتدی نمازوں میں صف لگا کر کے امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کی یاد میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے، رکوع اور سجدے کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم سڑکوں پہ زور زور سے ڈھول اور تاشے بجا کر کے شہادت حسین کے نام پر شیعت کو پھیلا رہے ہیں، رافضیت کو ہوا دے رہے ہیں، دشمن اسلام کی تائید کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ محبت ہے، حضرت حسین سے یہ الفت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو منانے کا یہ طریقہ ہے، ہم اپنے باپ کے مرنے پر ڈھول تاشا پیٹتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے مر جانے پر، انتقال کر جانے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور ہم نواسہ رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، ریحانتان من ریحان الجنہ، بخاری اور مسلم کھول کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ریحانتان من ریحان الجنہ، حسن اور حسین جنت کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں، جنت کے دو پھولوں میں سے پھول ہیں۔ ہم ایسے احترام کریں گے نواسہ رسول کا، ہم ایسے نواسہ رسول کے مرنے کے دن میں خوشی منائیں گے؟ یہ تو طریقہ شیعوں کا ہے، یہ تو طریقہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والوں کا ہے، یہ تو طریقہ آپ کے ابا جان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں کا ہے، آپ کے بھائی حضرت حسن کو تخت دار سے اتار کر کے ان کو زہر پینے پر مجبور کرنے والوں کا ہے، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ سے کوفہ بلا کر کے قتل کرنے والوں کا ہے۔ ہم کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ امت محمدیہ میں یا شیعوں میں اور رافضیوں میں؟
ہم کس میں آخرت میں کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، نبی کے دشمنوں کے ساتھ، حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ، حضرت حسن کے قاتلوں کے ساتھ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں کے ساتھ، حضرت عثمان کا ناحق قتل کرنے والوں کے ساتھ، عمر فاروق کے سینے میں خنجر گھونپنے والوں کے ساتھ، حضرت حمزہ کے لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنے والے، ان کے اعضائے جسم کو کاٹنے والے، ان کے سینے کو چاک کرنے والوں کے ساتھ ہم آخرت میں کس کے ساتھ کھڑے ہونے والا، ہم آخرت میں کس کے ساتھ اٹھنے والے بننا چاہتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا پھر دشمنان اسلام، دشمنان رسول اور اسلام سے نفرت کرنے والوں کے ساتھ؟ کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت ہی خوفناک اور دردناک۔ فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ منبر رسول کے پیچھے پہلے سے چھپا ہوا، خلیفہ مسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عمر، تمہارا گزر جس راستے سے ہو جاتا ہے، شیطان اس راستے سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اس عمر کو دھوکے سے مارنے والا رضی اللہ عنہ وارضا، اس عمر کو قتل کرنے والا، اس عمر کے سینے میں خنجر گھونپنے والا ابو لؤلؤ فیروز، یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ دشمنان اسلام اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے قبروں کے طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے حضرت علی کے دشمن کو قتل کیا ہے، جس نے حضرت علی کے حق کو غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا اور خلافت چھین کر کے خود بیٹھ گئے تھے۔ آپ سوچیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی معاشرے میں صرف شہادت حسین کو عام کیا جاتا ہے، اسلامی معاشرے میں صرف شہادت حسین، اور شہادت حسین بھی ایسے مناتے ہیں جیسے شیعہ اور رافضی مناتے ہیں۔ خوشی کا دن ہے یہ، نواسہ رسول کو قتل کیا گیا، نواسہ رسول کے ساتھ آپ کے آل اور خاندان والوں کے 72 لوگ موجود تھے، کوفہ میں بے یار و مددگار، کوفی لا یوفی۔ اصول حدیث کے اندر یہ جملہ محدثین اعظام، ناقدین حدیث استعمال کرتے ہیں، کوفی لا یوفی۔ کوفہ اور بصرہ کے رہنے والے کبھی وفا نہیں کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دینے والے کوفہ کے لوگ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوفہ کے لوگ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہانے والے کوفہ کے لوگ وفا کرنے والے نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے نہیں ہیں، حضرت حسن کی خلافت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور ہم ان کے راستے پر چل کر کے شہادت حسین مناتے ہیں تو ڈھول تاشے پیٹ کر کے، تماشے کر کے۔ یہ محبت ہے؟ یہ نواسہ رسول سے محبت ہے؟ کامن سینس کی بات سوچئے، غور و فکر کیجئے، دیکھیے کہ ہم کہیں شیعوں کے طریقے پر عمل تو نہیں کر رہے، کہیں ہم دشمنان اسلام کے فہرست میں تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے نکل تو نہیں رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر کے دیکھیے۔ ایک مرتبہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں لوگوں سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ جوڑا، سرخ لباس پہن کر کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے لڑکھڑاتے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، گرتے ہیں،
संभलते हैं, उठते हैं, फिर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं मिंबर पर, देख रहे हैं नवासे रसूल छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं, खूबसूरत लिबास पहने हुए, खूबसूरती की मिसाल, धीरे धीरे मिंबर के करीब आ रहे हैं, गिर जाते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर करके नमाज़े रसूल को अपने सीने से लगाते हैं, उठा करके अपने करीब बिठाते हैं और फिर अपना खुतबा आगे जारी करते हैं। इतनी मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। और हम कैसी मोहब्बत करते हैं, खुशी मना रहे हैं, हजरत हुसैन के कातिलों का साथ दे रहे हैं, हजरत हुसैन के कत्ल में खुशी मनाने वालों के साथ हम भी खुशी मना रहे हैं, ढोल तासे बजा रहे हैं, रास्तों और चौराहों पर जमा होकर के हम मरसिया खानी कर रहे हैं, जिससे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबउम मिन अमरिल जाहिलिया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अरबउम मिन अमरिल जाहिलिया लम यदऊहुन्ना अन्नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार अमल और काम जो है वो दौरे जाहिलियत का काम और अमल है, जाहिलों का अमल है, काफिरों का अमल है, मुल्हिदों का अमल है, मुशरिकों का अमल है, नबी से मोहब्बत न करने वालों का अमल है, शरीयत इस्लामिया को कबूल न करने वालों का अमल है, और सहाबा इकराम से नफरत करने वालों का अमल है, कुरान और हदीस के न मानने वालों का अमल है। क्या कि जब कोई मरता है, जब किसी की शहादत होती है तो वो सीना पीटते हैं, मातम करते हैं, मरसिया खानी करते हैं और नौहा खानी करते हैं। किसका कौल है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक हदीस का हवाला नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्रॉस चेकिंग कर लीजिए। अगर एक भी मेरा हवाला गलत हो तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, उम्मत मुहम्मदिया का फर्द जो है वो कभी भी मातम और नौहा खानी करने वाला, ढोल और ताशे बजाने वाला, नवाज़े रसूल की शहादत पर खुशी का इजहार करने वाला नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी कैसे शहीद किया गया, घर में 18 दिन तक उनको महसूर किया गया, कैद करके रखा गया। और ये सारी शहादत और कत्ल के पीछे किसका हाथ है? रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सुलूल। और ये दुश्मनी कहाँ से शुरू होती है? इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से माइग्रेशन करके, हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाते हैं। आपके मदीना जाने से पहले मदीने का सरदार रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सुलूल सरदार बनाया जाने वाला था। उसके ऊपर मदीने की सरदारी का ताज रखने वाले लोग थे। सारे मदीना के लोग अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सुलूल को अपना सरदार तस्लीम कर चुके थे। और उसी वक्त ताजदार मदीना, फख्र मौजूदात, हबीबे खुदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मदीने के अंदर होती है। और सारे मदीने के लोग उस ताबनाक चेहरे को देखकर, उस खूबसूरत चेहरे को देखकर, हबीबे खुदा के चेहरे पर जैसे ही मदीने वालों की नजर पड़ती है, वो अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सुलूल की सरदारी को भूल जाते हैं, उसके तख्त व ताज को भूल जाते हैं, उसकी अमीरी को नकार देते हैं और कहते हैं कि मदीने का ताजदार, हबीबे खुदा, अंबिया का सरदार, आमिना का लाल और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मदीने का ताजदार बनाते हैं और मदीने की सरदारी का ताज रखते हैं। आज के बाद से हमेशा अगर कोई मदीने का ताजदार होगा तो वो आमिना का लाल
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس نفرت نے، اس دشمنی نے ساری شہادتوں کو انجام دیا ہے، چاہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، چاہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو، چاہے وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مارے جانے والے صحابہ اکرام کی شہادت ہو، چاہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو، چاہے وہ داماد رسول اور والد محترم حضرت حسن اور حسین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو، ان تمام شہادتوں اور قتل کے پیچھے انہی سبائیوں کا ہاتھ ہے۔ ہم سبائی بننا چاہتے ہیں، ہم منافقوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہم شیعہ بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ہم جشن منا کر کے، ڈھول تاشے پیٹ کر کے، ماتم اور نوحہ خوانی کر کے اس بات کا ثبوت اور دنیا والوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا کر کے، سینہ پیٹ کر کے، ماتم کر کر کے، نوحہ کر کے، کالا لباس پہن کر کے، اپنے گھروں میں محرم کے چاند کے بعد اچھے پکوان نہ پکا کر کے کہ ہم مدینے کے تاجدار کے نوازوں سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم حضرت حسین کے قتل پر افسوس کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم قتل حسین پر، واقعہ کربلا پر، سانحہ کربلا پر افسوس کرنے والے ہوتے، آنسو بہانے والے ہوتے اور حقیقت میں حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہوتے، قسم اللہ کی ہمارے گھروں میں ماتم ہوتا، ہمارے گھروں میں سکون ہوتا، ہمارے زبان پر ان لوگوں کے لیے لعنتیں ہوتی۔ ہم سڑکوں پر ڈھول تاشے بجاتے ہوئے نظر، ماتم کرتے ہوئے نظر، خوشیاں مناتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ شیعوں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، نہج البلاغہ شیعوں کی سب سے بڑی کتاب ہے، نہج البلاغہ شیعوں کی سب سے بڑی کتاب، اس کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے یہی رافضی ہیں، حضرت حسن کو قتل کرنے والے یہی شیعہ رافضی ہیں، حضرت حسین کو قتل کرنے والے یہی شیعہ رافضی ہیں، اور ہم ان کا ساتھ دے کر کے حضرت حسین کے قتل کے دن ماتم کرتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، سڑکوں کی کھاد چھانتے ہیں۔ اللہ کے بندے آزان دیتے رہتے ہیں، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ امام نماز ادا کروا رہا ہے، مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان بدبختوں کو اس کا لحاظ نہیں ہوتا کیونکہ یہ منافق ہے اور یہ حضرت حسین کے قتل کا جشن منانے والے ہیں، اسی لیے سڑکوں پر دن بھر تاشے اور ڈھول پیٹتے رہتے ہیں اور خوشی مناتے رہتے ہیں، خوشی مناتے رہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا فضائل ہے، کیا منقبت ہے، کتنی قربانیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے انہوں نے دیا۔ دو بیٹیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دیا تھا، دو بیٹیوں کو نکاح میں دیا تھا، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ دو نور والے نبی کے دو بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ 2 ہجری میں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر، اپنے جان جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہیں۔ 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں
غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا. کیا خوبی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کہ وہ قتل کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو, شہادت عثمان کو ہم ایمان والے یاد کیوں نہیں کرتے؟ شہادت عثمان کا ذکر ہمارے تقاریروں کے اندر کیوں نہیں آتا؟ علماء کرام شہادت حسین کی طرح شہادت عثمان کو عام لوگوں کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ شیعوں نے ان کی شہادت کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے نہیں پھیلایا. شہادت حسین کے ذریعہ سے شیعوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی, صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, تاریخ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں, مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے, اور جب اسلام میں مسلمان داخل ہونے لگتے ہیں, مسجد نبوی تنگ ہونے لگی, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتے ہیں, مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے اس گھر کی توسیع کے لیے مسجد سے قریب کی زمین کو خرید کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا اور وقف کرے گا. اعلان کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے گھر کے لیے یہ زمین خرید کر کے وقف کروں گا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان, اگر تم اللہ کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے زمین خرید کر کے وقف کرو گے, میں یہی تمہیں جنت کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ میں یہ زمین خرید کر کے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کرتا ہوں, اللہ میری اس قربانی کو قبول فرمائے, آپ مجھے جنت کی بشارت دے دیجیے. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینے کے اندر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے, اس پر ایک یہودی کا قبضہ ہے, وہ یہودی پیسہ لے کر کے پانی تقسیم کرتا ہے اور بیچتا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور سیرت کو پڑھو, رحیق المختوم کا مطالعہ کرو, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرو, رحمت للعالمین کے اوراق پلٹ پلٹ کر کے دیکھو اور ہمیشہ اس کا مطالعہ کرو, پڑھتے رہو. ایمان تازہ ہوگا, عقیدہ درست ہوگا, ایمان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا, ایمانی غیرت ہماری جاگے گی, شریعت اسلامیہ کی حفاظت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا, اور ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو شہادت حسین کے ساتھ صحیح طریقے سے یاد کرنے والے اور منانے والے بنیں گے. شیعوں کا ساتھ دینے والے, رافضیوں کی طرح ماتم کرنے والے, شہادت حسین اور قاتلان حسین کی طرح خوشی منانے والے نہیں بنیں گے, آنسو بہانے والے, افسوس کرنے والے اور اچھے انداز میں نواز رسول کو یاد کرنے والے بنیں گے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچ گئے. یہودی کے پاس پہنچتے ہیں, یہودی سے کہتے ہیں کہ اے یہودی, یہ میٹھے پانی کا کنواں میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. کہا کہ کنواں میں بیچنا نہیں چاہتا, یہ میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے, میں اس پانی کو بیچ کر کے اپنی کمائی کرتا ہوں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہوں. کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو, میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا میں یہ کنواں بیچنا نہیں چاہتا. کہا اچھا یہ کنواں بیچنا نہیں چاہتے پورا, تو آدھا ہی کنواں بیچ دو. یہودی تعجب میں پڑ گیا, کہا آدھا کنواں کیسے بیچوں گا میں,
کہا آدھا کنواں بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ باری لگا دو، ایک دن میں اس کنویں سے پانی لوں گا، دوسرے دن تم اس کنویں سے پانی لینا۔ یہودی چونکہ وہ لوگ بزنس مائنڈ کے رہتے ہیں، تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، ان کو پروفٹ سے، منافع سے مطلب ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس نے 12,000 درہم میں 12,000 درہم میں سودا طے کر دیا۔ 12,000 درہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو دے دیا اور آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، میرے سارے خاندان والے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان جائے۔ آپ مسلمانوں میں اعلان کر دیجئے کہ جس دن عثمان کی باری ہوگی اس دن کسی بھی مومن کو، مسلمان کو، بلکہ کسی بھی یہودی کو اور عیسائی کو پیسہ دے کر کے پانی لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور آپ مسلمانوں کے اندر یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ جس دن عثمان کی باری ہوگی ایمان والے اتنا پانی بھر لے کہ دوسرے دن جب یہودی کی باری ہو تو ان سے پانی خریدنے کی ضرورت اور نوبت پیش نہ آئے۔ جب یہودی نے دیکھا کہ عثمان نے پانی فری کر دیا، وقف کر دیا، کوئی خریدنے نہیں آ رہا ہے، تو خود جا کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ 8,000 درہم اور دے دیجئے اور پورا کنواں آپ کے نام ہو جاتا ہے۔ فوراً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8,000 درہم نکالتے ہیں، 8,000 درہم نکال کر کے یہودی کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اس یہودی سے وہ کنواں لے کر کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حاضر ہوتے اور کہتے اللہ کے نبی اعلان کر دیجئے آج کے بعد مدینے والے کو، ایمان والوں کو، اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو، اللہ کے دین کا اقرار کرنے والوں کو پانی کی قیمت ادا کرنی نہیں پڑے گی۔ عثمان نے اس کنویں کو خرید کر کے اللہ اور رسول کے لیے، ان کی محبت کے لیے وقف کر دیا۔ وقف کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم اللہ کے گھر کے لیے اعلان کرتے ہیں، مسجد مسجد جا کر کے چندہ لاتے ہیں، دروازوں پر اہل ثروت امیر لوگوں کے، مالدار لوگوں کے یہاں دستک دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے زمین کے لیے کچھ رقم دے دیجئے، اللہ کے گھر کو خریدنے کے لیے کچھ پیسہ دے دیجئے، کچھ چندہ دے دیجئے، کچھ ڈونیشن دے دیجئے۔ یہاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور پوری زمین خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ اور اسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ تبوک کا واقعہ موقع آیا، بڑی جنگ ہے، لشکر کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے میرے جانشینوں اور صحابہ، اللہ کے لشکر کے لیے تم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو، اور جو حصہ لے گا میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں اللہ کے لشکر کے لیے وقف کرتا ہوں اور صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عثمان، تیرے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور کون اونٹ صدقہ کرے گا؟ پھر عثمان کھڑے ہوتے ہیں، پھر 100 اونٹ صدقہ کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، پھر عثمان کھڑے ہوتے ہیں، پھر 100 اونٹ صدقہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے 1000 اونٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لشکر کے لیے صدقہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قط اے عثمان رک جاؤ، اے عثمان رک جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی اب نہ روکیے، اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کے لیے قسم اللہ کی میں اپنا دولت کی ایک ایک چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا، اللہ کے لیے نچھاور کر دوں گا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی آپ مجھے روکیے مت۔ 1000 دینار لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں
1000 دینار، درہم نہیں، درہم چاندی کے سکے، دینار سونے کے سکے، تقریباً 5.5 کلو گرام سونا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اسی مجلس میں جنگ تبوک کے وقت اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ آپ کیلکولیشن کر لیجئے، حساب لگا لیجئے، 5.5 کلو گرام سونے کی قیمت، اور وہ بھی اس دور کے سونے کی قیمت، اس دور میں کتنا روپے ہوگا؟ اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کلمہ نکلتا ہے، قط قط یا عثمان ما عمل به اليوم قط، اے عثمان ٹھہر جائیے، رک جائیے، قسم اللہ کی عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے گا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو مقرر کر دیا ہے، اب اسے جنت سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے کے بعد مسند خلافت پر بٹھائے جاتے ہیں، مسند خلافت پر لائے جاتے ہیں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی، وقت کم ہے، اپنی بات کو اختصار کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باغ میں بیٹھے ہوئے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ دیکھو دروازے پر پہرا دینا، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا، جسے میں اجازت دوں گا اسے اندر آنے کی اجازت ہے۔ کہ اللہ کے نبی آپ بے فکر ہو کر کے جائیے اور بیٹھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں نہر کے کنارے، تھوڑا سا کپڑا اپنا اوپر اٹھاتے ہیں، پنڈلی نظر آتی ہے، پنڈلیوں تک کپڑا اٹھا لیتے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، صحابی رسول دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، کہتے ہیں رک جائیے میں اللہ کے نبی سے اجازت لے کر کے آؤں پھر آپ اندر آنا۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ، اجازت لے کر کے آؤ۔ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ابو بکر کو اجازت دو آنے کی اندر، اور کہو کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، آپ جنتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی پنڈلی ویسے ہی کھلی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈلی آدھی کھلی ہوئی نظر آ رہا ہے، جب دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولتے ہیں صحابی رسول، دیکھتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، آتے ہیں اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ انہیں بھی اندر آنے کی اجازت ہے، اور کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، آپ جنتی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا کپڑا ٹھیک کر لیا ہے، پنڈلی کو چھپا لیا ہے اور ڈھک لیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں چھپایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی پنڈلی نہیں چھپایا، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے اپنا کپڑا ٹھیک کر لیا، آپ نے اپنی پنڈلی چھپا لیا، تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو میں نے پنڈلی کیوں چھپائی، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے لوگو کیا میں اس سے شرم اور حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے فرشتے بھی شرم و حیا کے چادر کا لحاظ کرتے ہیں، اس لیے میں نے بھی اپنی پنڈلی کو چھپا دیا۔ خلیفہ بنتے ہیں، سبائی آپ کے گھروں کا محاصرہ کر لیتے ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ آخری لمحات کے بعد پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ شہادت عثمان بھی تاریخ اسلام کے اندر ہے، اسے بھی یاد کیا جائے۔ شہادت حسین سے بڑی شہادت یہ ہے، شہادت حسین حق ہے، شہادت حسین میں افسوس کرنا لازم اور ضروری اور واجب ہے، نماز رسول کے قاتلوں پر لعنت اور ملامت کرنا ضروری ہے، لیکن
لیکن ان شہادتوں کو بھی تاریخ اسلام نے جس کو بیان کیا ہے، عالم اسلام میں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی گھرانے میں، ہمارے ماؤں اور بچوں کے دلوں میں، ہماری گھروں کی عورتوں کے دلوں میں یہ شہادت بھی ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام کے جانشینوں نے، خلفاء راشدین نے اور اس سرزمین اور دنیا کے سب سے بہترین جماعت نے دین اور شریعت کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہے۔ گھر کا محاصرہ کر لیا ہے سبائیوں نے، بلوائیوں نے۔ 700 صحابہ اکرام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہیں، بدر اور احد کے جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام موجود ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سارے صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت رضوان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ نبی کے ساتھی ہیں، وہ نبی کے صحابہ ہیں، وہ نبی کے جانشین ہیں، ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کے اعضائے وضو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایمان والے ہیں اور ہمیشہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرنے والے۔ 700 صحابہ اکرام موجود۔ خلیفہ مسلمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے خلیفہ مسلمین، آپ حکم دیجئے، ہم ان سے جنگ کر کے آپ کی حفاظت کریں گے اور ان کے فتنے کو ختم کر دیں گے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے جنگ کیا، یہ لوگ کچھ بھی نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان جائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے، صحابہ اکرام سے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ایمان والوں کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا عثمان غنی میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد کے شہر مدینہ کے اندر کسی بھی ایمان والے کا خون ناحق نہیں بہنا چاہیے۔ ایمان والے ہیں، باغی ہو گئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان سے کوئی جنگ کرے، کوئی ان کو مارے، کوئی ان کو قتل کرے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، 700 صحابہ اکرام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں امیر اور گورنر بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفۃ المسلمین کو خط لکھ کر کے کہتے ہیں امیر المومنین آپ صرف ایک اشارہ کریے، ملک شام کے سارے لشکر کو میں اٹھا کر کے مدینے کی طرف روانہ کر دوں گا، جو ان سبائیوں سے، ان بلوائیوں سے اور ان باغیوں سے لڑ کر کے آپ کی حفاظت کریں گے اور ان کو وہاں سے بھگائیں گے، قتل کریں گے، ماریں گے، وہاں سے نکالیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ مدینہ سے ملک شام چلے جائیے، جب یہ فتنہ ختم ہوگا، جب یہ ریولیوشن ختم ہوگا، جب یہ بغاوت کی تحریک ختم ہوگی پھر آپ آ جائیے گا، جب تک ہم سارا معاملہ دیکھیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم اللہ کی میں نبی کی ہجرت کی سرزمین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کو چھوڑ کر کے جانا پسند نہیں کرتا، میرا خون بہا دیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، لیکن قسم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے جانا پسند نہیں۔ وہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بلوائیوں نے دیکھا کہ ان کی ہمت ٹوٹ نہیں رہی ہے، یہ خلافت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پانی اور کھانا بند کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر آتے ہیں، بلوائیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں وہی عثمان ہوں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سایہ بن کر کے ان کی حفاظت میں کھڑا رہا کرتا تھا۔ میں وہی عثمان ہوں جب مسجد نبوی کی توسیع کے لیے امام کائنات نے کہا تھا تو میں نے زمین خرید کر کے اللہ کے
کے لیے وقف کیا تھا. میں وہی عثمان ہوں مدینے میں میٹھے کنویں کو عام مسلمانوں کے لیے خرید کر کے وقف کیا تھا. آج تم لوگوں نے اس مسجد سے مجھے نکال دیا اور مجھے نماز پڑھنے سے روک دیا. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ زمین کا ٹکڑا میں نے خرید کر کے دیا اور آج تم مجھے اس مسجد نبوی میں جانے سے روک رہے ہو. میٹھے پانی کا چشمہ خرید کر کے میں نے مدینے کے تمام لوگوں کے لیے وقف کیا اور تم مجھے اسی میٹھے پانی سے روک رہے ہو اور منع کر رہے ہو. آج کئی دن گزر گئے, خلیفہ مسلمین کے گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں پہنچ رہا ہے, پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچ رہا ہے. امہات المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, محبت دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے. سازش کرنے والوں, رافضیت اور شیعیت کا علم اور پرچم پھہرانے والوں, حسین کو قتل کرنے والوں, تم صحابہ کرام کو بدنام کرتے ہو, مسلمانوں کے صحابہ کرام کی بغاوت اور دشمنی پر آمادہ کرتے ہو, شہادت حسین پر مسلمانوں کو ڈھول تاشے بجانے کی تلقین کرتے ہو. کتنی محبت ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے. جب بلوائیوں نے کھانا بند کر دیا, پانی بند کر دیا, تو اپنے گھر سے کچھ روٹی جو کا لیتی ہیں, کچھ سالن لیتی ہیں اور پانی کا مشکیزہ لیتی ہیں اور کچھ کھانے پینے کا لے کر کے وہ پہنچانے کے لیے جاتی ہے. لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا جاتا ہے, اندر جانے نہیں دیا جاتا. آپ سوچیے, خلیفہ نبی کے جانشین ہیں, مال و دولت بے دریغ خرچ کرنے والے ہیں. کئی بار نبی کے زبان مبارک سے جنت کی بشارت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا, اور اس صحابی کا یہ حال ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے, پانی پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ہے, نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی نہیں جایا دیا جا رہا ہے. اس شہادت کو دنیا والوں کے سامنے کون پیش کرے گا؟ اس قتل کو دنیا والوں کے سامنے کون پیش کرے گا؟ اس قتل کو عام مسلمانوں کے معاشرے میں کون بتائے گا اور اس کا ذکر کرے گا؟ ہمارے علاوہ کون ہے؟ روک دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بلوائی, یہ شیعہ, یہ رافضی, یہ اللہ اور رسول کے دشمن, یہ علی اور حسین اور حسن کے دشمن, یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن, کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے صرف 7 صحابی ہی اہل بیت سے, حضرت علی سے, حضرت فاطمہ سے, حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے محبت کرنے والے, اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نفرت کرنے والے. علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 3 مشکیزہ پانی بھرتے ہیں, کھانے کا کچھ سامان رکھتے ہیں, اور صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن یہ ساز و سامان خلیفہ مسلمین امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچنا چاہیے. وہ صحابہ اکرام زخمی ہوتے ہیں, لڑتے ہیں, کچھ صحابی مر جاتے ہیں, لیکن وہ ساز و سامان جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا وہ جا کر کے گھر میں پہنچاتے. آخری لمحہ ہے, چاروں طرف سے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے بلوائیوں نے, آخری لمحہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو رہے ہیں, بیوی ان کے گھر میں موجود ہے, زاروں قطار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کہ اللہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے, اے پروردگار ایمان والے میرے جان کے دشمن بن گئے ہیں, یہ مدینے والے جن کے لیے میں نے اپنا مال خرچ کیا, ان کی مدد کی, اللہ کا گھر بنوایا, میٹھے پانی کا چشمہ وقف کیا, اللہ یہ مجھ سے ناراض ہیں, الہ العالمین کیوں ایسا معاملہ پیش آ رہا؟ عثمان غنی رضی اللہ تو روتے ہیں, رو رہے ہیں. بیوی آپ کو صبر دلا رہی ہے کہ آپ صبر کیجیے, اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے, اچھا معاملہ کرے گا, کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے.
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں لخت جگر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، قربان جائے ہمارے ماں باپ ان پر، بھیجا، کہا بیٹو جاؤ خلیفۃ المسلمین کے دروازے پر ڈٹ کر کے کھڑے رہنا، بلوائی ان کے اندر داخل نہ ہونے پائے، امیر المومنین کو ایک زخم تک نہ پہنچنے پائے۔ رافضیوں، شیعوں، کان کھول کر کے سنو، علی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے، اور کس کو؟ اپنے لخت جگر حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیج رہے ہیں، اور یہ تلقین کر رہے ہیں کہ بیٹو جان چلی جائے دروازے سے پیچھے نہ ہٹنا، اور خلیفۃ المسلمین کو ایک زخم بھی نہیں آنا چاہیے۔ آخری لمحہ سارے بلوائی ایک ہو گئے کہ قتل کرنا ہے، آج چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دروازے پر ڈٹے ہوئے ہیں، بلوائیوں کو دھکا دے رہے ہیں، بلوائیوں کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، بلوائیوں کو مار رہے ہیں۔ بلوائی بھی پورے شدت کے ساتھ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں دھکا دیتے، کئی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بلوائی موجود ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے الگ الگ جگہ سے، الگ الگ علاقے سے بغاوت کرنے والے لوگوں کو جمع کر کے، بصرہ سے بھی لوگ آئے ہیں، کوفہ سے بھی لوگ آئے ہیں، عراق سے بھی لوگ آئے ہیں، دمشق سے بھی لوگ آئے ہیں، اور مدینے کے اطراف سے بھی باغی آئے ہیں، اور سارے لوگ مل کر کے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں کہ آج اس خلیفہ کو قتل کر کے رہیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین انہیں روک نہیں پاتے، بلوائی اندر چلے جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، تلوار سے وار کرتے ہیں۔ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب میں مشغول ہیں، گردن پر تلوار لٹک رہی ہے۔ 18 دن گزر گئے ہیں، 18 ذی الحجہ شہادت کا دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 ذی الحجہ، 18 دن سے محاصرہ کیا ہوا۔ جس کے موت کا یقین ہو جائے کہ وہ اب قتل کیا جانے والا ہے، مرنے والا ہے، وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، کام بھول جاتا ہے۔ یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی وہ قتل کیے جا سکتے ہیں، کبھی بھی ان پر حملہ ہو سکتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مگن ہیں۔ اور قربان جائیے آپ کی بیوی پر، آج کی بیویاں بیمار شوہر ہوتا ہے ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہیں، ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو اس کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے دوا دارو کے لیے بیوی رہتی نہیں ہے، نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں۔ لیکن 18 دن کے محاصرے میں اگر ان کی بیوی چاہتی تو چلی جاتی، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام صحابہ کرام کو روک دیا تھا کہ کوئی نہیں آنا میرے گھر میں میری حفاظت کے لیے، اپنی بیوی کو بھی اجازت دے دیتے، لیکن بیوی گئی نہیں۔ یہ نیک اور صالح بیوی کی علامت اور نشانی ہے کہ ہر پریشانی اور مصیبت کے گھڑی میں وہ اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے۔ تلوار سے وار ہوتا ہے، خلیفہ مسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تلوار کا وار اپنے ہاتھوں پر روکتی ہے، انگلیاں کٹ کر کے دور جا کر کے گر جاتا ہے، اور وہ چیختی ہے یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ادھر دوسرے تلوار سے وار ہوتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن پر، اور زور کا ضربہ لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، اللہ کی کتاب پر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ اور جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو رہے ہیں، اس دنیا فانی سے اپنے رب کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ اپنے زبان مبارک سے ادا کر رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ ان لوگوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے، ان غاصبوں کے لیے، ان قاتلوں کے لیے، ان ملحدوں
هو السمیع البصیر، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ مصحف اور وہ قرآن آج بھی موجود ہے، خون کے چیٹے اور دھبے آج بھی موجود ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ شہادتیں بہت ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر تقریباً 2000 یا 2200 صحابہ کرام قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ معاشرہ اسلام کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر منبر رسول سے اور خطبوں اور تقاریر کے ذریعہ ان 200 یا 2200 صحابہ کرام کے شہادتوں کو پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ شیعہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں، رافضی اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سازش کو سمجھنا ہوگا، ڈھول اور تاشے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ماتم اور نوحہ خوانی سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہوگا، اور نواسۂ رسول کی شہادت کا افسوس اسی طریقے سے منانا ہوگا جس طریقے سے نواسۂ رسول شہادت حسین کو صحابہ کرام علیہم اجمعین نے منایا ہے، افسوس کیا ہے، روکا ہے۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے افسوس کرنا ہے۔ ہم تاریخ اسلام کو پڑھیں، ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ہم تاریخ اسلام میں غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر غور کریں، صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل کو سمجھیں، حضرت حسن اور حضرت حسین کی قربانی کو ضائع نہ ہونے دیں، ہم صحابہ کرام کی شہادتوں کو ضائع نہ ہونے دیں، ہم شیعت کو اور رافضیت کو بڑھاوا نہ دیں، بلکہ ہم اس کا انکار کریں، ڈھول تاشے کا انکار کرے، ماتم اور نوحہ خوانی کا انکار کرے۔ اور یہ صرف مسجدوں سے نہیں، یہ صرف منبر رسول سے نہیں، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ہر اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کا فریضہ ہے، ہر اس مسلمان کی جو نواسۂ رسول سے، حضرت حسین سے، حضرت حسن سے محبت کرنے والا ہے، اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شیعت اور رافضیت کی مخالفت کرے، ماتم اور نوحہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور سینہ پیٹنے سے اور اپنے سینے کو زخمی کرنے سے بچے، اور شریعہ اسلامی کو اختیار کرے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بایوگرافی کو پڑھنے والا بنے، صحابہ کرام کی سیرت اور بایوگرافی کو پڑھنے والا بنے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما، الہ العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عنایت کر کہ ہم شہادت حسین کے ساتھ ساتھ شہادت حمزہ، شہادت عمر، شہادت عثمان، شہادت علی، شہادت حسن، اور ان تمام شہدائے جمل و صفین اور تمام شہدائے جنگ بدر، جنگ تبوک، جنگ خندق، جنگ احد اور جنگ صفین اور جنگ موتا، اور تمام جتنی جنگیں لڑی گئی ان تمام شہادتوں کو یاد کر کے، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین اس امت کو ماتم سے، نوحہ خوانی سے اور غلط عقیدے سے، غلط نظریات سے بچا۔ الہ العالمین ہم تمام ایمان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین سے حد درجہ انتہا محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔